بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران چودھری اعتزاز احسن کی مارکت العارہ تقریر یاد ہوگی. چودھری صاحب نے اس تقریر میں ایک مجرم کی ماں کا تھانے دار کے ساتھ مکالمہ سنایا تھا. آپ پہلے اس تقریر کا وہ حصہ ملاحظہ کیجیے. جناب اسپیکر، ایک روایت ہے کہ ایک ماں تھی، اس کا بیٹا بڑا نافرمان تھا، اس کی بات سنتا مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن چوری کے شبہ میں بیٹا پکڑا گیا اور تھانے لے آئے، پولیس اس کو تھانے لے گئی. ماں باہر گئی ہوئی تھی گھر سے کوئی سودا سلف لینے کے لیے، واپس لوٹی، اس کو پتا چلا کہ پولیس اس کے بیٹے کو لے گئی ہے. بھاگتی بھاگتی ہانپتی کانپتی ماں بیچاری ممتا کے جذبے سے سرشار تھانے میں پہنچی تو وہاں تھانے دار بیٹے کو ایک چارپائی سے باندھ کے اور اس کی پٹائی کر رہا تھا. اچھی اس کی اور ہر دفعہ جب اس کو یا وہ چمڑے کی پیٹی پڑتی تو بیٹے کے زبان سے نکلتا ہائے ماں ہائے ماں. ماں رک گئی ایک دم بخود ہو کے اور کہنے لگی صدقے جاواں وے تیری تھانے دارا، اینو ماں تے یاد کرا دیتی ہے. صدقے جاؤں میں طاہر القادری اور عمران خان کے کہ پارلیمنٹ تو حکومت اور وزیر اعظم جناب وزیر اعظم کو یاد کرا دیا. چودھری اعتزاز احسن نے یہ واقعہ ان میاں نواز شریف کو سنایا تھا جو منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں قدم نہیں رکھتے تھے. مجھے یہ واقعہ آج دوبارہ یاد آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آج وزیر اعظم نے 7 ماہ کے طویل عرصے بعد کابینہ کا اجلاس بلایا. وفاقی کابینہ کا آخری اجلاس سپٹمبر 2015 میں ہوا تھا. اس دوران 400 یونیورسٹی پر حملہ ہوا، کوئٹہ میں 2 حملے ہوئے، 55 لوگ سیلابوں میں بہہ گئے، نریندر مودی پاکستان آئے، پٹھان کوٹ کا واقعہ پیش آیا، بھارتی جاسوس گرفتار ہو گیا، گلشن اقبال پارک میں خودکش حملہ ہوا اور ملک کے اندر اور باہر بے شمار واقعات پیش آئے. لیکن کابینہ کا کوئی اجلاس ہوا اور نہ ہی وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی. ہمیں آج عمران خان اور خورشید شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے حکومت کے ٹیو آرز مسترد کر کے وزیر اعظم کو 7 ماہ بعد کابینہ یاد کروا دی. یہ لوگ اگر یہ نہ کرتے تو حکومت آج بھی کابینہ کا اجلاس نہ بلاتی. یہ ہے ملک میں جمہوریت کی اصل حالت، اور حکومت اس اصل حالت کے ہوتے ہوئے ہمیشہ جمہوریت کو لاحق خطرات کا ذکر کرتی ہے. آپ کو اگر جمہوریت سے اتنا ہی پیار ہے، آپ اگر اسے اتنا ہی عزیز سمجھتے ہیں، تو پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پاناما لیکس کے علاوہ بھی کابینہ کا اجلاس بلا لیا کریں. آپ دھرنے کے بغیر بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں چلے جایا کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوم جب وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہیں تو یہ عمران خان سے دھرنے کی درخواست کر دے، اور ہمیں جب کابینہ کے اجلاس کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم پاناما لیکس سے ایسا کوئی اور کٹا کھول دیں. آپ قوم کو عزت دیں یا نہ دیں، لیکن کم از کم اپنی کابینہ، اپنی پارلیمنٹ کو ضرور عزت دیں. آپ ان لوگوں کا احترام ضرور کریں. خواتین حضرات، آج کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا. کابینہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ کمیشن کے ٹیو آرز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دوسری طرف اپوزیشن نئے ٹیو آرز بنا رہی ہے. صف بندی ہو چکی ہے. فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، جیتے گا کون، یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ انوشا رحمان صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور ہمیں لالا مستعد جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب بڑے مشہور پارلیمنٹیرین ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں. یہ فرمائیے گا شبلی فراز صاحب کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اپوزیشن چاہتی کیا ہے. یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جس کو جو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا پا رہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی. اس کا مطلب یہ ہے جی کہ بنیادی طور پہ جتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح کے اس پورے ایشو کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور اس میں مختلف چیزوں کو ڈال کر
بنیادی جو مسئلہ ہے اس سے حکومت جو ہے تو وہ توجہ ہٹا آپ رہی ہے. ٹی او آرز میں تبدیلی چاہتے ہیں نا؟ نہیں تو ٹی آرز میں تو دیکھیں جی یہ تو بنیادی, دیکھیں میری بات سنیں آپ, دیکھیں چودھری صاحب, بنیادی اصول ہے کسی بھی جسٹس کا, کسی بھی انصاف کا, کہ اگر الزام لگے حکومت پہ, اب حکومت چاہے وہ غلط لگے یا ٹھیک لگے, اب حکومت ہی اس کا جوری بھی وہ کرے, پسند کرے, اور جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی بنائے. بھائی آپ اگر کچھ آپ میں نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی غلط کام نہیں ہوا تو آپ بنائیں, آپ اپوزیشن کو کہیں کہ آپ بنائیں ٹی او آرز, آپ بنائیں. آپ کو یہ ٹی او آرز منظور نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں ہمیں منظور نہیں ہے, بیکاز دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, نئے ٹی او آرز ہو, چاہے بھلے یہ بیسٹ ٹی او آرز ہوں دنیا کے, لیکن they lack that moral strength, وہ نہیں ہے اس میں, وہ نہیں نظر آتا ایک جو ہائی مورل گراؤنڈز پہ, ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے, بیکاز آپ کو یہی چیز اگر آپ اپوزیشن کو انوالو کر لیتے ہیں, اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ جی آپ ٹی او آرز بنائیں, یعنی یہ تو بیسک کامن سینس ہے نا جی. اتنا ایشو ہے کہ اپوزیشن اس میں شامل نہیں, بس یہ مسئلہ. یہ بہت سب سے اہم چیز ہے جی, یہی ساری اہم چیز ہے. اگر حکومت اپوزیشن کو ساتھ شامل کر کے انہی ٹی او آرز کو بہتر بنا لے تو بس ٹھیک ہو جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. حکومت اس پہ جو ہے اپوزیشن پارٹیز کا ایگری ہونا اور اپوزیشن پارٹیز کا ان ٹی او آرز کی اونرشپ لینا, وہ سب سے اہم بات ہے. اس کے علاوہ ٹی او آرز میں کیا ہے, نہیں میں جو ایک جسٹ ون مور تھنگ, دیکھیں اس میں جس طرح میں نے کہا نا, ایشو کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بھلے اور بنا دے کمیشنز, لیکن انہوں نے بنا دیے, اس میں بینکس بھی ڈال دیے ہیں, اس میں اور کہانی مطلب ہے کہ 1947 تک چلے جائیں. یہ چیز جو ہے نا یہ ڈائلوٹ کرنے کی کوشش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نئے ٹی او آرز بنے, اوکے. دوسرا آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف پرائم منسٹر کو, اور نہیں, اور ایکسکلوسیولی اس ایشو کے بارے میں صرف پاناما لیکس پہ, صرف پرائم منسٹر, بالکل, اور کسی شخص کو, بالکل اس کے لیے بھلے علیحدہ جو بھی انہوں نے کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ یہ قائد صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ کیونکہ اپوزیشن تو ظاہر ہے آپ ہی ہیں اور خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, یہ ایک کنفیوژن چلا آ رہا ہے جو بار بار میڈیا پہ آ رہا ہے کہ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں آپ. جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ صرف پرائم منسٹر کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ ٹی او آرز صرف اپوزیشن کے ساتھ مل کے بنا لیے جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جاوید چودھری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جس بات کو بہت زیادہ اچھال رہی ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, یہ اس بات کا خود اقرار کر رہے ہیں وزیر اعظم کے بیٹوں کا نام ہے, اس لیے اس گناہ میں وزیر اعظم شامل نہیں ہے. ابھی یہ بات تحقیق ہونی ہے کہ ان کے بیٹوں کے پاس جانے والی وہ دولت کہاں سے گئی تھی, وہ ٹریک کہاں سے ہونی ہے, اور اس کی منی ٹریل چیک کرنے کے لیے ایک فورینزک آڈٹ ہو جس کو سپروائز کرے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بینچ. اس کے لیے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کیسی ہو, وہ پاکستان کے جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کے تحت. جب ہمارے عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے نا جی لاہور میں الیکشن کے خلاف دھرنا دینے, الیکشن میں دھاندلی کے خلاف, تو اس وقت جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کمیشن کے لیے اسپیشل ٹی او آر بنائے گئے تھے, وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے بنائے گئے تھے, اور اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن ہوئی تھی. گورنمنٹ نے کوئی نیا کام نہیں کرنا, وہ پاکستان کے اندر ایک ایشو تھا, پاکستان کے ایک یا ایک سے زائد چند اداروں کا ایشو تھا کہ انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کو پروب کرنا تھا. یہاں پہ عالمی طور پہ کئی ممالک, کئی ادارے, کئی بینکس انوالو ہیں جس کو اس کمیشن نے ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے اسپیشل لیجسلیشن درکار ہے اور اسپیشل ٹی او آر درکار ہیں. وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بنانے کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ٹی او آرز بنائے جائیں جس میں اپوزیشن شامل ہو, ایک لائن کہوں گا, مسئلہ فرانسک آڈٹ شامل ہو, یہ, اور تیسرا یہ کہ صرف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو فوکس کیا جائے. یہ بھی آپ چاہتے ہیں, باقی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے الگ بنا دیا جائے کمیشن یا ان کو بھی شامل رکھا جائے. ایسا نہیں میں چاہتا, میں بالکل نہیں چاہتا, آئی ایم سوری, میں نہیں چاہتا. مجھے اپنی بات پہلے مکمل کر لینے دیں. جو میں چاہتا ہوں میں بتانے لگا ہوں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کمیٹی اناؤنس کر دیں وزیر اعظم صاحب کہ یہ میرے 3 وزیر ہیں, 4 اگر وہ سیریس ہیں, اور 3-4 اپوزیشن کے ممبر ہم دے دیتے ہیں, اور وہ بیٹھ کے اس کی کمپوزیشن بھی اور ٹی او آر بھی فائنل کر دیتے ہیں. لیکن حکومت یہ نہیں کرے گی. ہم بالکل وزیر اعظم کا احتساب نہیں چاہتے ہیں اکیلے کا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن پراپرلی ہو جائے. اس میں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے بیٹے اور انہوں نے خود پریمپٹ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں اور آ گئی ہیں.
اب ہم یہ چاہ رہے ہیں حضور کہ ان کو اس میں اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں ان سب کو پہلے فیز میں ان کا احتساب کر لیجئے. یہی بینچ اگر باقی پورا قرضے لینے والے, قرضے معاف کرانے والے, کرپشن کرنے والے, باہر پیسے لے جانے والے, جہاں بھی پار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا احتساب بھی کرنا ہے, بالکل کیجئے. 1970 سے کرنا ہے, 85 سے کرنا ہے, 47 سے کرنا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ آغاز اس سے کریں کیونکہ قضیہ اس سے شروع ہوا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح, نقطہ آ گیا سامنے. نوشید صاحب بڑی کلیئرٹی ہے. ایک اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ ہمیں ساتھ بٹھا لیں, 3 ممبرز آپ کے, 3 ان کے. تو سب کہتے ہیں کہ صرف پاناما لیکس پہ پہلے بنائیں, باقی معاملات کو بعد میں دیکھ لیں. تو میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو وہ شیروانی تو نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی. پیپلز پارٹی تو آپ کی اپنی کولیگ ہے, یہ تو آپ کی سپورٹر بھی ہے ہر لحاظ سے, تو ان کا ویو بھی وہی ہے. تو میرا خیال ہے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے انٹرو کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے کہنا گی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ہمارے ریزلٹس دے رہے ہیں. میں آپ کو آج ہماری بجٹ فریم ورک پاس ہوا, میں تھوڑا سا آپ کو یہ میرا خیال ہے ضروری ہے میرے لیے آپ کو بتانا کہ کیا کیا حکومت نے 3 سال میں, کہ آج انفلیشن جو 8% ہم نے انہیرٹ کی تھی آج 3% سے نیچے کے فیگرز آ رہے ہیں. ہماری گروتھ امپروو ہوئی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھا, 21 بلین سے اوپر ہمارے ریزروز گئے. 22 ممالک نے اعتراف کیا ان دا نیئر پاسٹ کہ پاکستان اس وقت ترقی کی راہ کے اوپر ہے. باقی میں بتا رہا ہوں مودیز نے آپ کی تعریف کی, ایسے تو نہیں کی. بجلی, ایک سیکنڈ نا, بجلی بہتر ہوئی. آپ خود اعتراف کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کل, خواجہ آصف کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کہ بجلی بالکل بہتر ہوئی, انڈسٹریل پارکس بن رہے ہیں. لیکن پچھلے 7 ماہ میں کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہی نہیں. ایک سیکنڈ نا, گیس, میں تو ادھر آنے نہیں چاہتا تھا, میں آنا چاہتی ہوں نا ادھر, کہ کام کر رہی ہے نا حکومت کی کارکردگی بول رہی ہے, دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. ضرورت نہیں ہے, کیبنٹ کا اجلاس ضروری بالکل ہے. اور پرائم منسٹر روز آپ ان کا ایجنڈا نکال کے دیکھ لیں, ہر روز ہی از فوکسنگ آن دی ورک. لیکن 7 مہینے کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا. آپ چیک کریں نا, دیکھیں کیبنٹ کا اجلاس, صرف کیبنٹ کا اجلاس جیسے اناؤنس کیبنٹ کا اجلاس جو آپ بات کر رہے ہیں اور میں بات کر رہی ہوں, جو روز پرائم منسٹر کی ڈیفرنٹ کیبنٹ کی میٹنگز ہیں, 3-4 لوگوں سے میٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے, کیوں نہیں میں سوال کر لیتا ہوں. پہلے میرے بات کر, آپ نے بہت سوال کر لیا, مجھے بات کرنے دینا. میں نے تو اس ایشو پہ شروع نہیں کیا, میں تو آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا تھا, آپ خود لے کے آئیں. میں ادھر بات کرنے, پٹھان کوٹ کا ایشو بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ سارے ایشوز کو ہینڈل کیا گیا, ہر ایشو کے اوپر کیبنٹ کو اعتماد میں لیا, ہر ایشو کو پرائم منسٹر نے ہینڈل کیا ہے. یا تو ایشوز ہینڈل نہ ہوئے ہو نا, اب صرف یہ کہہ دینا کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, صرف آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں حاضری ہوگی, کوئی اجلاس نہیں. پٹھان کوٹ کا ایشو کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں. نریندر مودی آئے تو کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں. لوگ وزیر یہ کہتے تھے, پارلیمنٹ یہ کہتی نہیں کہ آپ ہمیں آ کے بریف کریں. کوئی نہیں جو کہتے ہیں وہاں پہ. تو یہ فرمائیے آج کون سا ایسا واقعہ ہو گیا جی آج آپ کو کیبنٹ کا اجلاس نہیں یاد ہو گیا؟ بجٹ فریم ورک پاس کیا ہے آج تو آپ نے اظہار اعتماد کیا نا پرائم منسٹر صاحب پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ٹی او آر سے نہیں بدلے جائیں گے. 3 سال کا فریم ورک دیا ہم نے آج, اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوئی. جو ہمارے آگے اکنامک ایجنڈا ہے, یہ پوری جو ہماری اس وقت حکومت کی جو آپ ایک مہربانی کریں نا پھر. دیکھیے پیپلز پارٹی آپ پہ اعتراض کرتی ہے, پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے ایک خاندانی پالیٹکس ہے کہ صرف 4-5 لوگ مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اتنی بڑی وزارتوں کی کیا ضرورت ہے, اتنی بڑی کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی فون پہ چلا رہا کریں گورنمنٹ کو. 10 میٹنگز ہیں, 10 قسم کی کمیٹیز ہیں کیبنٹ کی جو کام کر رہی ہیں اور ان کی میٹنگز ریگولرلی ہوتی ہیں. اور یہ فوکل کیبنٹ کو ختم کر دیں, پھر کیبنٹ کو کیوں ختم کرنے کا اجلاس کو ختم کرنا, اجلاس کو ختم دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہنا تو آج ویسے کیا ہوا کیا جس کی وجہ سے آپ کو کیبنٹ کی میٹنگ بلانی پڑ گئی؟ وی کلیئرڈ دی بجٹ فریم ورک. 3 سال کی جو ہماری بجٹ فریم ورک کی جو پالیسی ہے اس کو آج ڈسکس کیا گیا, اسے کلیئر کیا گیا. یہ تو بڑے آرام سے اسحاق ڈاکٹر صاحب اور میاں صاحب کر سکتے تھے, آپ لوگوں کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ روز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, وہ صبح ناشتے پہ بیٹھے, ناشتے پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں, تو پھر آپ کو اعتماد میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو سچ اسٹیٹمنٹس, بیکاز یہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں میڈیا کے اوپر بالکل سلیپنگ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, پھر سوچے سمجھے بغیر آ جاتی ہیں. ان سے تو روز میٹنگ ہوتی ہے نا, انفیئر ہے نا. دیکھیے اسحاق ڈاکٹر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب کی روز ملاقات ہوتی ہے, وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جی. اگر وہ پٹھان کوٹ کا فیصلہ انہوں نے خود کر لیا, نہیں کر رہے نا, اگر انہوں نے پی اے کا فیصلہ خود کر لیا, اگر انہوں نے نریندر مودی صاحب کے ساتھ میٹنگ کا فیصلہ انہوں نے خود کر لیا, اگر انہوں نے لاہور بلاسٹ کا فیصلہ خود کر لیا, انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کا فیصلہ خود کر لی, تو یہ بھی خود کر لیتے. آپ لوگوں کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی سارے معاملے میں؟ آپ سوچ رہے ہیں نا, دیکھیں نا یہ اب آپ کی رائے ہو سکتی ہے مگر اس میں سچائی نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ کیبنٹ کی 10 قسم کی مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہیں, اسپیسیفک ٹاسک پہ کام کر رہی ہیں, پرائم منسٹر کی سربراہی میں کام کر رہی ہیں, اور ہماری پرفارمنس اس کو ریزلٹ اب ذرا ایشو پہ آ جائیں. اب الزامات بہت زیادہ لگ گئے ہیں حکومت پہ. کبھی پی ٹی آئی اٹھتی ہے, الزام لگا دیتی ہے کہ جی جوری بھی ان کی ہے, ٹی او آر بھی. آپ مجھے بتائیے بالکل آرام سے, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ٹی او آرز کو میدان میں آئے ہوئے کافی دن گزر گئے, سوائے یہ کہنے کے کہ ہم نہیں مانتے, جو یہ ہمیشہ نہیں مانتے. یہ بتا دیں کہ کیا چیز نہیں مانتے, کیا چیز یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہو جائے, وہ چیز ایڈ ہو جائے, لکھ کے دے دیں. چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف پاناما لیکس پہ وہ بڑا آسان ہے, باقی کو آپ سائیڈوں پہ کر دیں, بعد میں کر لیں. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ ایک اسپیشل قانون پاس کر لیں. چلیے اب اس پہ بات مجھے موقع دیں گے آپ. دیکھیے انہوں نے ہم پہ 3 میجر الزام لگائے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کرپشن کا پیسہ, کک بیکس کا پیسہ, منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا, اور آپ نے اپنے لونز رائٹ آف کروائے, اور اس کے بعد آپ نے یہ آف شور کمپنیاں بنا لی. ہم نے یہ سارے ان کے جو الزامات تھے ان کو ٹی آرز کی شکل میں فریم کیا, اور ہم نے انہی کی بات سنی, اور پرائم منسٹر نے تو ریٹائرڈ جج کا انیشلی اناؤنس کیا تھا کمیشن, انہی کی بات سنی. دیکھیں یہ فلور پہ بولے, یہ میڈیا پہ بولے, یہ آپ کے پروگرام پہ بولے, اور آپ جیسے بے شمار 72 چینل چلتے ہیں پاکستان میں, ان سب پہ آ کے بولے. ان کا انپٹ لیا گیا. پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ چیف جسٹس کو خط لکھیں ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ٹو فارم اے کمیشن انڈر دا 1956 جو ہمارا قانون موجود ہے. پرائم منسٹر نے ان کی ایک ایک بات سن کے یہ کمیشن کے لیے بنانے کے لیے چیف جسٹس کو درخواست کر دی. آپ مجھے بتائیے, میرا سوال یہ ہے اپوزیشن کیوں نہیں مان رہی؟ میرا سوال اپوزیشن سے یہی ہے, میرا سوال اپوزیشن سے یہ ہے کہ آپ نے اب تک ہمیں کوئی خط لکھا یا میڈیا کوئی اپنے ٹی او آرز ریلیز کر دیں, یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے, میں بتا دیتی ہوں ان کا مسئلہ کیا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو ٹی او آرز ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ شاید ان ٹی او آرز کے بعد کچھ پارٹیز جو ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے آنے سے پارٹیز کے اندر مشکلات ہو سکتی ہیں. یہ بتا دیں گے, یہ جانتے ہیں کہ کیا ان کے مسئلے ہیں, تو نہیں مسئلہ تو پھر ٹی او آرز پہ کیا اعتراض ہے؟ بتائیے سر, سمپل سی بات ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جب اپوزیشن بنائے گی, یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ایک بنیادی پولیٹیکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب اتنا ملک میں اتنا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہو جس کے بارے میں حکومت ہیز ٹو کم کلین, اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو ان کو تو بالکل بے پرواہ ہونا چاہیے اور کہیں کہ جی بالکل آپ بتائیں کہ آپ ایک متبادل ٹی او آرز دیتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں؟ وہ دیکھیں وہ متبادل ٹی او آرز تو ہم دے دیں گے, لیکن اس نہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے زاہد حامد صاحب کا میں نام سنتا ہوں تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ اب وہ لا منسٹر ہیں اس حکومت کے بھی, ٹھیک ہے, اب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بالکل نہیں تبدیل کریں گے, یعنی وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. آج کیبنٹ کا بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ ٹی او آرز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو پوری کیبنٹ نے کہہ دیا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تصادم چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہو. بھئی اگر یک طرفہ فیصلہ ہے تو پھر اس کو قوم بلیو ہے, اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. گورنمنٹ کیوں تصادم چاہے گی؟ گورنمنٹ, یہی تو ہم حیران ہیں, یہ تو ہم حیران ہیں کہ یہ کیوں گورنمنٹ کو نقصان ہے اس کا, ان کو کیا فائدہ آپ سے لڑنے کا؟ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بالکل ان کو کیوں نقصان تصادم چاہیں گے؟ بیکاز دیکھیں جب انصاف ہوتا ہے تو صرف وہ ہوتا ہوا نہیں, مطلب ہے کہ وہ صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے. یہ لائر ہیں, بڑی کمپیٹنٹ. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر اتنی سمپل چیزیں ہیں سر, تو گورنمنٹ کو سمجھ کیوں نہیں آتی اور آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی سر؟ سر ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے, حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے. ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ پکڑے گئے ہیں, اور انہیں سمجھ ہے کہ اگر ہم نے کمیشن بنا دیا صحیح اور ٹی او آرز ٹھیک ہو گئے اور فورینسک آڈٹ ہو گیا تو یہ سارا کچھ کچٹا سے کھل کے سامنے آ جائے گا. یہ تو صرف پہلے فلیٹس کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے, اب وہ نئے آ گئے ہیں. جو وہاں پہ لنڈن میں ایک اور پراپرٹی نکل آئی ہے, وہی کچھ اور پراپرٹیوں کا بھی ابھی چکر چل رہا ہے, تو بہت سارے کچے چٹے کھل جائیں گے. جو باتیں بھی کروں آپ ذرا صبر سے سن لیجیے. حسن نواز صاحب جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, جاوید چودھری صاحب پراپرٹی نکل آئی, میں گزارش کروں گا وزیر صاحبہ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ خاتون ہیں, آپ کا احترام ضروری ہے.
सो आपको एहतराम करवाना भी है, ये जरूर रखिए। मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करूंगा और आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी। मैं बिल्कुल उल्लू के पट्टों वाली बात नहीं कहूंगा आपको। फरमा देना, उनका नुक्ता ये है कि कौन सी नई प्रॉपर्टी निकले। चाहे साहब, उनकी प्रॉपर्टी निकली है लंदन में 1 हाइड पार्क, जो इस वक्त जो allegedly कतरियों की प्रॉपर्टी थी, 1 हाइड पार्क प्लेस, और वो इस मार्च में ट्रांसफर हुई है हुसैन नवाज के नाम। और अगर आप चाहें तो मैं वक्फे में वो आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, आप सारी कौम को दिखा दीजिए। और वो 6 अरब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की है। अलेजिडली वो भी किसी कंपनी के नाम थी, और कहते हैं, उसका भी डिटेल आ जाएगी, कि वो किसी कतरी की कंपनी थी, की प्रॉपर्टी थी। और अगर ये बात दुरुस्त है और वो इस मार्च में ट्रांसफर हुई है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कतर के साथ हमारी एक LNG डील भी हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं। अभी मैं इस बात को यही छोड़ देता हूं, आगे बढ़िए। कहा गया मोहतरमा ने कि 7 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट नहीं होता तो क्या, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बात स्टार्ट करेंगे। छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये कारी साहब, आप फरमाइएगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता है कि ये जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए थे। अलीम खान साहब के बारे में जो पनामा लीक्स में जो चीजें आई वो भी आपके सामने, 29 लाख रुपए का उनकी कंपनी थी, 4 उन्होंने फ्लैट्स खरीद लिए लंदन में। तो ये कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अब इमरान खान साहब अपने साथियों को बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि TORs चेंज कर दिए जाए। पहले तो गुजारिश कर दूं कि काबीना के इजलास में सिर्फ वो चंद फैसले नहीं, बल्कि जो ज़ैली कमेटियां होती हैं जिनका जिक्र फरमा रही हैं मिनिस्टर साहिबा, वो ज़ैली कमेटियां जो फैसले करती हैं वो टोटलिटी में फाइनलिटी इख्तियार नहीं कर सकते। ECC के फैसले भी कैबिनेट फाइनल नहीं होते, उसकी इजाजत ना, मंजूरी न दे, उसको वो फाइनलिटी नहीं हो सकते, फाइनल लेनी पड़ती है। ये बहुत, इसी तरह ECC के फैसले हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके इजलास नहीं करते, कैबिनेट के इजलास नहीं करते। ये तो कोई इन फोरम्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं और आप दुनिया के साथ जो मुआहदे करते हैं, उन मुआहदों को बैठ कराना पड़ता है। उनके जो पहले आपने अभी जो रफ फ्रेमवर्क बनते हैं, उसके बाकायदा आप कैबिनेट से उसके लम्हा बलम्हा या स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल लेते हैं। आपने वो सारे स्टेप्स छोड़ दिए और गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिर्फ अपने विम्स पे चला रहे हैं। और इन वजीरों बेचारों का हाल क्या है, चंद सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो भी 20 ग्रेड वाले को उठा के 22 पे लगा के, वजीर आजम ने सारा इख्तियार तो अपना उसको दिया हुआ है, एक बंदा बैठ के गवर्नमेंट चला रहा है। इन वजीरों के पास बेचारों के पास है क्या? दूसरी गुजारिश, ये जो TOR का जिक्र हो रहा है, पहली बात तो जज साहब, ये हमको नई बात नहीं कह रहे। मैं फिर ये गुजारिश कर देता हूं कि पहले हुकूमत ने मुल्क के अंदर इलेक्शन की धांधली को प्रोब करने के लिए जो कमीशन बनाया था, उसको खसूसी इख्तियारात दिए थे। अब और उसके TORs बैठ के PTI के साथ नेगोशिएट हुए थे। हम कह रहे हैं जी ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट है इस वक्त, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके ताने बाने हैं, तो इसकी स्पेशल लेजिस्लेशन चाहिए। और अगर चाहते हैं कि हम लिख के दे दें कि वो भी पहुंचा दें, ये फरमा दें कि हमने किसके हुजूर पेश होना है, वो अर्जी लेके कि जनाब हमारे ये TORs हैं। वजीर आजम साहब 2 कौम से खिताब फरमाते हैं, कौम से खिताब तो पॉलिसी स्पीच का फोरम तो होना चाहिए जहां पे इनके ग्रीवेंसेस हैं, वो भी कोई फोरम हो जो सुन ले, जो इनके मुतालबात हैं उनको भी मान लिया जाए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर फरमा देना कि ये मेरी टीम है, आपकी टीम दे दें। जहांगीर तरीन साहब का जो है उनके मामला खोल लिए हैं, साथ अब अलीम खान साहब के मामला खोल रहे हैं, तो उसके बजाय आप उनका भी इंतजाम करें। कौन छोड़ेगा उनको? करें उनका इंतजाम। जो मामला है वो तो पनामा कमीशन के अंदर खुद मौजूद हैं, हमने क्या खोलने हैं? जहांगीर तरीन साहब के मामला जो हैं वो उनके अपने किए, अपना जो उनका यहाँ मौजूद नहीं है इस फोरम पे, तो मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये उनका अपना किया धरा है जो आज सामने आ रहा है। अगर उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं तो वो रिकॉर्ड पे है, वो ZTPL के रिकॉर्ड पे नहीं। ये बात आपको इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा जो रिटर्न ऑफ लोन्स है उसके हवाले से कमीशन तश्कील दिया था, उसकी तो हजारों के हिसाब से कागजों के ऊपर मुश्तमिल एक रिकॉर्ड है उसका, और उसकी फाइन आ जाएगी ना सब चीजें। अब देखिए जो कर्जा माफ किया गया जहांगीर तरीन साहब का, जो जिस शुगर मिल का कर्जा माफ करवाया गया है, उसके बहुत सारे डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर ये भी हैं, 3 डायरेक्टर गवर्नमेंट का हिस्सा है इस वक्त। वो आपके मशीर है। चौधरी साहब ये वक्त आ गया है ना, आप एहतसाब चाह रहे हैं, हम सब आपके साथ है तांगलिया वाला शुगर मिल के जो डायरेक्टर्स आपके साथ हैं। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, हमारी पार्टी ये चाहती है कि बहुत हो गया 22 साल,
آپ لوگوں نے الزامات کی جو سیاست کی ہے اور اس سیاست کی بنیاد کے اوپر کل کی بچی پارٹیز جو ہیں وہ آج کا مطلب ایک اپنے آپ کو لیس دین کہنا نہیں چاہتی میں لیکن لیس دین 30% کی جو فورس ہے وہ صرف شیروانی کے خواب دیکھتی ہے. بھئی آپ کو نہیں دیے لوگوں نے ووٹ, آپ ایک انڈائریکٹ رستے سے آنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ قاہرہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں ان کے دور حکومت میں ای سی سی کے ڈیسیجنز ریٹیفائی ہونے کے لیے آتے ہوں گے کیبنٹ میں. ہمارے پاس ای سی سی کو پورا امپاور کیا پرائم منسٹر نے کہ وہ ڈیسیجنز لیں اور وہ انفارم کرتے ہیں اس کے بعد کیبنٹ کو. سو ایوری گورنمنٹ ہیز دیئر اون وے آف ورکنگ. کیبنٹ کا اجلاس ہوگا تو انفارم کریں گے نا جی. دیکھیں نہیں منظوری تو کیبنٹ نے دینی. ہماری پرفارمنس کا بات کر رہی ہے آپ سے, ہمیں بات کر رہے ہیں آپ سے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, جو اکنامک سچویشن ہے, یہ 46 بلین کا سی پیک کا پروجیکٹ 36 بلین از گوئنگ جسٹ آن انرجی. سو اچھا میں دوسری بات قاہرہ صاحب کی میں آئی وڈ لائک ٹو ریسپونڈ ہیئر کہ کس کو بھیجیں. وہ انتظار کرتے ہیں, ابھی وہ لکھ رہے ہوں گے, میڈیا کو پہلے ریلیز کر دیں گے. آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ پرائم منسٹر آفس بھیج دیجئے, آپ لا منسٹر صاحب کو بھیج دیجئے, لا منسٹر صاحب کو نہیں. دیکھیے آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹی او آرز دینا چاہتے ہیں, آپ ایک آلٹرنیٹ پروپوزل دینا چاہتے ہیں, آپ لا منسٹر صاحب کو بھیج دیجئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی بات سنی نہیں جائے گی, بٹ لیٹ اٹ بی بلیک اینڈ وائٹ. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹی او آرز کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک چیز کہ یہ لون رائٹ آفس کا کلوز نکلوانا چاہ رہے ہیں, کیا یہ کمیشن کک بیکس کا کلوز نکلوانا چاہ رہے ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, یہ کس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کس کو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بتائیں نا, پتہ چل جائے گا دنیا کو. دیکھیں کچھ اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں ان کو جی قاہرہ صاحب بات ہو, آپ ان اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آپ سارے ٹی او آرز بدلنا چاہتے ہو, تو جہانگیر ترین صاحب یا علیم خان صاحب اتنے امپورٹنٹ کیوں سر آپ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات میں یہ کروں گا کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ بات ہوئی, اب اس طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو اہم فیصلے ہیں, مطلب ہے کہ اس ملک کی اچھی باتیں تو انہوں نے کہہ دی کہ جو ملک کی جو انٹرنیشنل اکانومی کی سچویشن اس کی وجہ سے ہو گئے, ان کے ایکسپورٹس بری طرح سے فال کر رہے ہیں, 7 مہینے پڑا رہا ہے ٹریڈ پالیسی. اچھا میں اس پہ بات میں یہ ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا کہ وہ 7 مہینے پڑی رہی. وہ اب آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں ٹیواز کا. دیکھیں میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا, ابھی بھی میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس حکومت کا ایک ٹیلنٹ ہے جی, میں مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو کنفیوز کرنے کے ماسٹر ہیں. انہوں نے ہر ایشو کو ایسے کنفیوز کیا ہے. اب دیکھیں ادھر بحث ہو رہی ہے قرضوں کی, اس کی, اس کی. جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ شروع ہوا اس پہ بات نہیں ہے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے اس میں جو ہے نا اب احتساب ان کو ابھی یاد آیا. نہیں دیکھیں چودھری صاحب, احتساب ابھی یاد آیا ہے. یہ فائلیں وہ کرتے ہیں, یوں گھماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تمہارے ثبوت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ نہیں. دیکھیں حکومت کس کی ہے, دیکھیں قوم کے سامنے بالکل لائیں. انہوں نے تو اپنے کاغذات بتا دیے ہیں کہ جی کیا کیا ہر پرٹیکولر لون جو کہ ریٹن آف تھا کہ وہ ایچ ایم سی جن کو کہ یہ کوڑی کے داموں جو ہے تو پرائیویٹائز کر رہے تھے, شکر ہے وہ بچ گئی ہماری انٹرونشن کی وجہ سے. اس کا ایشو ہے تاندلے والے شوگر مل کا بھی ایشو ہے, وہ سارے ہیں. دیکھیں لیگل چیزیں اگر ہیں ان کے پاس, یہ حکومت ہے ان کے پاس, اسی وجہ سے ان کو تھوڑا فرق دلانا ہونا چاہیے. حکومت کا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے جی کہ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ آدمی ہیں, رانا تنویر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سارا گاؤں مر جائے گا تب بھی وہ ان کا خیال ہے کہ شروانی. چودھری صاحب آپ مجھے بتائیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ہم نے 2 دن پہلے پروف کیا ہے کہ اسلام آباد جیسی جگہ پہ ہم نے لاکھوں کا جلسہ کیا ہے. لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے, جو جذبہ جو جنون تھا وہ بالکل کسی پارٹی میں نظر ہی نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے, ہم ان کو کنفیوز نہیں کرنے دیں گے کہ یہ جسٹ بیکاز حکومت میں بیٹھے ہیں اور یہ جو ہے تو اپنا زاہد حامد صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے ساتھ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ جس میں جو ہے تو جو لا منسٹر ہے یا حکومت کا جو نمائندہ ہے وہ
पूरी उसके साथ दबंग के साथ अब कहता तो है कैबिनेट ने फैसला किया है कि TOR नहीं बदलेंगे वो, नहीं ये तब्दील करेंगे। गैर इखलाकी फैसला है। अगर किया है इसमें लैक करती है ये जितनी इसकी जो मोरालिटी है वो लैक करती है। जलसा भी इजाजत देते हैं। एक मिनट सिर्फ, जलसा ऑल पाकिस्तान जलसा यौम तासीस बनाएं, जरूर मनाएं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम PTI को ये तो नहीं कहते कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन इनकी सीटें पार्लियामेंट के अंदर 30 से भी कम है। सो एक साइज है ना उनका, एक उनका साइज है, अब अपने साइज पे रहें। नहीं, हम उससे लेकिन हम ब्रेक छुट्टी और उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा नौशे साहिबा, आप इनके साथ लड़ना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ लड़ाई चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि PTI जो है वो अपनी एक पोजीशन रखे, ये यू टर्न की सियासत खत्म करे। खान साहब जब ऑफशोर कंपनीज की बात आई तो उन्होंने उसको बहुत ही बुरे लफ्जों में उन्होंने उसका ट्वीट किया कि ये छुपाई हुई दौलत है, ये करप्शन की दौलत है, ये लूटी हुई दौलत है। और जब अलीम खान साहब की कंपनियां आई तो उन्होंने बिल्कुल एंडोर्स किया कि अलीम खान साहब की कंपनियां बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा डिक्लेयर तो किया देखिए डिक्लेयर्ड, बाकी कम है या ज्यादा वो छोड़ दीजिए, बाकी लोगों की डिक्लेयर्ड है। कमीशन हम इसीलिए बना रहे हैं, हमने तो कमीशन का खत लिख दिया और दुआ करेंगे बन भी जाए। इस किस्म की कंट्रोवर्सी से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उनको हम उनके माइंड्स को अफेक्ट ना करें। ये कमीशन के सामने हम अपनी एक एक चीज लेके जाएं, जिसने जो लेके जाना है। आप एहतसाब करना चाहते हैं, आप एहतसाब होता हुआ देखना चाहते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी ताला के। अब ये बताइएगा कि आज कैबिनेट ने फैसला किया है TORs नहीं बदले जाएंगे, नहीं तब्दील करेंगे, हतमी फैसला आपका? देखिए नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रही हूँ, इसाक डार साहब ने कल भी ये बात कही है, आप लिख के दे दें ब्लैक एंड व्हाइट में, आप चाहते क्या है? आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है TORs नहीं बदलेंगे। फिर भी अगर ये कुछ देना चाहते हैं, लचक है, गुंजाइश है, ये लिख के दे दें, जुबानी बातें ना करें। कह रहे ये फरमाइएगा कि हुकूमत एक पोजीशन ले रही है और अपोजिशन भी एक पोजीशन ले रही है, तो सिस्टम का क्या बनेगा? ये कोलैप्स की तरफ जा रहा है सिस्टम, लड़ाई होगी, क्या होगा, क्या तसादम होगा? आपका क्या ख्याल है, किस तरफ जा रहे हैं ये दोनों? इससे पहले तो जरा TORs के छोटा सा एक जुमला कह लूं। पहली बात तो ये है कि हम TORs को इस तरह चाहते हैं कि वो फोरेंसिक ऑडिट का एक उसमें बाकायदा प्रोविजन आए, उसको जो इंटरनेशनली जाके प्रोब करनी है, जिस तरह की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए वो उसमें आए। और अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती, इतनी बहस में पड़े बगैर सीधा वजीर आजम साहब पहली स्पीच में फरमाते कि ये मेरे 3 या 4 वज़रा हैं, 3-4 मेंबर्स की कमेटी अपोजिशन की बैठ जाए। ऑलरेडी ये कर चुके हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मानेंगे उसी तरह जाके। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि अपोजिशन को जब एक तरफ कह रही है पूरी काबीना कि जी हम TORs नहीं बदलेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि TOR बदल के अगर हमने वो कर दिया फोरेंसिक ऑडिट का तो फिर तो पकड़े जाएंगे। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं काबीना से ओवर एंड अबव होना, काबीना को वैसे हैसियत भी क्या है? डार साहब के सामने क्या काबीना है? यानी काबीना एक तरफ कह रही है कि हम TOR नहीं बदलेंगे और अनुषा कह रही है कि जनाब आप राय दे दें हम बदल देंगे, तो किसकी बात माने? ये इतनी पावरफुल हैं, डार साहब इतने पावरफुल है कि वो पूरी काबीना को उन्होंने कहा था कि अगर वो सर मैं तो काबीना की आज की बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो चौधरी साहब काबीना की आज की बात कर रहा हूँ। आज वैसे तो दूसरी गुजारिश है, हम कैबिनेट ने एक पोजीशन ली है इस पे, मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि ये हमारे एलिगेशन नहीं है। एक आलमी मीडिया में बड़ा वेल रिसर्च पेपर आया है जिसको इवन हुसैन नवाज ने डिनाई नहीं किया, उसके ऊपर कुछ सवाल खड़े हुए हैं, उसकी प्रोब कराई जाए, इससे आगाज कर लें। इसमें बाकी जितने लोगों के नाम आए हैं उनको उसमें शामिल रख लें और इसी कमीशन को या सेपरेट कमीशन को हमें कोई एतराज नहीं है, यही कमीशन करे, 1970 से करे, कर्जे माफ कराने का करे, मनी लॉन्ड्रिंग का करे, में कोई एतराज नहीं है। कोशिश है कि जहांगीर तरीन साहब को साइड पे कर दिया जाए, अलीम खान साहब को साइड पे कर लिया जाए, या वो लोग जो PTI का हिस्सा है उन सबको अलग कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं सर? आप चाहते हैं कि इनका भी एहतसाब साथ ही हो या एक अलग कमीशन बनना चाहिए? चाहे साहब जहांगीर तरीन का भी एहतसाब होना चाहिए, कमर जमान का भी एहतसाब होना चाहिए, हर बंदे का, किसी को माफ मत करे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये आप वो कहते हैं ना पानी ना गदाड़ो, जिस काम के लिए ये कमीशन बना, जिसपे सारा कजिया खड़ा हुआ, वो है पनामा पेपर्स, उसको नुक्ता आगाज बनाए, वहां से चले और बिल्कुल मत छोड़िए। एक एक पाई का हिसाब कीजिए जावेद चौधरी साहब, ये कितना बड़ा जुल्म है कि इस मुल्क के ये ताकतवर लोग अपने पैसे कर्जे के हों, चोरी के हों, टैक्स चोरी के हों, ये टैक्स अदा ना करे,
یہ ٹیکس ہیونز جا کے جو ہیں وہاں پہ اپنے پیسے پار کر لے اور اپنے بچوں کو باہر لے جائیں, اپنے علاج باہر جا کے کرائیں, اور لوگوں کو کہیں جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ کم ہے. یہ کون سا تماشا ہے؟ تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے. جی انوشا صاحبہ, جی قاہرہ صاحب, میں تو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو سر محل کے ایشوز ہیں وہ سامنے آئیں, جو سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سامنے آئیں, تو پلیز آپ کے پاس یہ اب آ گئے نا کمیشن, کیونکہ جو ساری باتیں ہیں وہ آ جائیں گی, سب لوگ لائیں گے نا, سب لے آئیں گے. دیکھیں نا ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے. دوسری بات یہ کہ جو قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ فرانزک آڈٹ, دیکھیے ہم نے فرانزک آڈٹ کے حوالے سے جو اس میں سیکشن ڈالا ہے کہ کوئی بھی تمام فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے کمیشن کو اسسٹ کریں گے, اور وہ اس میں کوئی بھی ٹیکس ایکسپرٹ شامل کر لیتے ہیں, آپ لکھ کے دے دیجیے نا. قاہرہ صاحب سے مہربانی کریں, قاہرہ صاحب مہربانی کریں, یہ باتیں میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے حل نہیں ہوگی. آپ مہربانی کریں, آپ اپنی ٹیم کو اکٹھا کریں. آپ کے لیڈر اعتزاز احسن صاحب ہیں جو ایک وکیل بھی ہیں, آپ ان کو بٹھائیں, تو آپ بلوا لیں ان کو, آپ ان کو بٹھا کے ٹی او آر آپ بلوا لیجیے, آپ اعتزاز صاحب کو بلوا لیجیے, خورشید شاہ صاحب کو بلوا لیجیے, ربانی صاحب کو بلوا لیجیے, قاہرہ صاحب کو بلوا لیجیے. یہ جب جتنا ٹائم پریس کانفرنسز میں لگاتے ہیں, اگر یہ تھوڑا اس کا آدھا ٹائم بھی لکھنے میں لگا دیتے تو آج دن تک ان کے لکھے ہوئے ٹی او آرز ہمارے سامنے آ جاتے. اب سوائے باتیں اور کچھ نہیں ہے. مجھے اپنی بات ختم کرنے دے ذرا. اپنے ٹی او آرز بنانے چاہیے, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایٹیچیوڈ نہ رکھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ آسمانی صحیفہ ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے, یہ ان ڈیموکریٹک ہے. وقت ختم ہو گیا. میں تینوں میں شکر گزار ہوں. خاصا میرا خیال یہ ہے کہ مل ملا کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے, دونوں سائیڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں.